بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین، اور ان پینشنروں سے جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اور ان کو تقریباً ہمارے اس ملک میں ان کی تعداد 4.5 لاکھ سے زیادہ ہے، اور جو ان کی منیمم جو پینشن میں اضافہ ہوا ہے وہ 1500 روپے ماہانہ ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو اضافہ ہے یہ معمولی سا ہے، یعنی 1500 روپے اگر 3 سال میں بڑھتے ہیں، اگر ہم 6 سال پیچھے چلے جائیں تو پہلے 8,500 تھی، اس کے بعد 10,000 ہو گئی، 1,500 کا اضافہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اب 3 سال کے بعد 1,500 کا اور اضافہ ہو گیا، یوں سمجھ کر تو یہ اس وقت موجودہ جو EOBI کی پینشن ہے وہ 11,500 ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں یوٹیوبرز حضرات، وہ اپنی ویڈیو کو پیش کرتے ہیں بڑھا چڑھا کر کہ اس مہینے میں بڑھ رہی ہے، تو یہ خواہ کی امید دلانا یہ بھی ایک غلط ہے، گناہ ہے، اور اللہ ان کو ہدایت دے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ ہاں، تو میری جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ موضوع ہے آج جو امپلائیز پریشر ونگ، یہ ایک تجویز ہے۔ اس پریشر ونگ کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں اور جو ان کے مالکان ہیں، وہ ان کو وہ مراحت نہیں دیتے جو لیبر لاز کے تحت ملنا چاہیے، جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً یعنی ٹائم ٹو ٹائم وہ اپنا مطلب آرڈیننس یا ایکٹ کے تحت وہ اضافہ یا اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جتنے بھی اب دیکھیں کہ جتنے بھی ملازمین ہیں ابھی جو کام کر رہے ہیں، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ تو الگ ہے، اور جو ہماری کمپنیوز میں کام کر رہے ہیں، مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں، یعنی جس ادارے میں جہاں پر ایک دکان ہے وہاں پر 3 یا 4 یا 5 سے زیادہ افراد ہیں تو ان کی رجسٹریشن بھی لازمی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے دکان ہے، ایجنسی ہے، مال ہے، ریسٹورنٹ ہے، ہاسپٹل ہے، اور بلڈرز کے آفیسز ہیں، پھر کارخانے ہیں، میل یعنی اسمال انڈسٹریز آ جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے ٹیکسٹائل میلز آ جاتی ہیں، اور جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں اور جو ملٹی نیشنل ہے، سیمی گورنمنٹ ہے، یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں لگ جاتی ہیں۔ تو ان کو بہت سی کمپنیوں کو منیمم ویج تو بڑھا دی ہے، جہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، جہاں بڑی کمپنی ہیں، جہاں ملٹی نیشنل کمپنی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے کہ ان کے ساتھ اگر انہوں نے بڑھائی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر 90% سے زیادہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو مالکان ہیں، اپنے ملازمین کو منیمم ویج نہیں دیتے، اور ان کو 12,000، 16,000، 18,000، 20,000 کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کی بھی رپورٹ ہے کہ لوگ اس مہنگائی کے دور میں 8 اور 10,000 روپے ماہانہ بھی دیتے ہیں، جو بیچارے ان اسکلڈ ورکر ہوتے ہیں، یا جو مختلف کاموں میں ہیلپر میں پیون کی جگہ کام کرتے ہیں، یا کوئی سوئپ سینیٹری ورکر ہے، ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر تو ان کی جاب بھی سیکیور نہیں ہوتی، اور ہم جاب کے علاوہ ہمارے اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر جتنے بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء حضرات جو پوڈ کاسٹ دن رات کرتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کو جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں ان کے حقوق کی بات نہیں کرتے،
اور نہ ہی وہ لوگ جو نام نہاد صحافی بنے ہوئے ہیں وہ ہر روز پوڈ کاسٹ اور ٹی وی کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی انہوں نے لیبر قوانین کی بات نہیں کری، کبھی ان کے اوپر امپلیمنٹ کی بات نہیں کی۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ اور پھر میں عدالتوں کی اور جو کی بات کیا کروں، انہوں نے کوئی سو موٹو نہیں لیا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جتنا طبقہ یہ پسا ہوا ہے تو میں شاید بتا نہیں سکتا۔ تو اسی سلسلے کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک گروپ تشکیل دے رہے ہیں جس کا نام ہم نے امپلائیز پریشر ونگ رکھا ہے، اور جس میں آپ کی شرکت بھی لازم ہے، ورنہ تو ایک تجویز ہے۔ اگر آپ ہمیں تجویز دیں، آپ ہمیں اس کو گو تھرو کریں تو ہم اس پر کام کریں، آگے بڑھیں، ادروائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا کچھ۔ آدمی اسٹرگل کر سکتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ایک نہیں پھر دو، دو نہیں چار، اس طرح یہ سارے بینیفٹ اس گروپ کا مقصد ہے، اس ونگ کا مقصد ہے، ان کو انہانس کرنا، ان کے حقوق کی بات کرنا اور ان پر امپلیمنٹ کرانا، مختلف جگہوں کے اوپر ان کے لیے فائٹ کرنا، اپلیکیشن دینا، کورٹوں میں جانا، وکیل کرنا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر آپ جو پینشن حضرات ہیں وہ بھی اپنے سوشل میڈیا پہ کسی بھی آپ جو سوشل میڈیا جو استعمال کر رہے ہیں اس پر آپ اپنے پوسٹ بھیجیں اور اس کے خلاف بات کریں کہ جو اس کو فعال کیا جائے۔ تو اس طرح ہر ایک انسان یعنی ہر ایک ملازمین اپنا حصہ ڈالے گا اور یہ کام ہمارا فری آف کاسٹ میں ہوگا۔ ہم اس پر اسٹرگل کریں گے ایک ویلفیئر کے طور کے اوپر، کوئی کسی سے پائی نہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، یہ سب اللہ کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے بات کریں گے۔ رہا سوال کہ ہم کس پوائنٹ کے اوپر جو ہماری ڈیمانڈ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ ڈیمانڈ بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں اور میں آپ کو چیزہ بتا دیتا ہوں، تو اس پر ہم ورکنگ کریں گے، اس پر امپلیمنٹ کرائیں گے۔ ہمارے اغراض و مقاصد ہی یہی ہیں۔ تو میں شروع میں یہ پوائنٹ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی نالج میں آ سکے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ حکومت کی مقرر کردہ کم از کم ماہانہ تنخواہ کی مکمل اور بروقت ادائیگی لیبر قانون کے تحت ہونی چاہیے۔ ہفتہ وار، روزانہ قانونی اوقات کار اور اوور ٹائم کی ادائیگی لیبر قوانین کے تحت ہو۔ تمام پرائیویٹ ادارے اپنے ورکرز کو لیبر ڈائریکٹریٹ میں رجسٹر کرائیں اور یہ لازمی ہے۔ ہر ملازم کو سوشل سیکورٹی اور ای او بی آئی میں فوری رجسٹریشن یقینی بنائی جائے۔ ملازمت سے غیر قانونی برطرفی کا مکمل خاتمہ جو لیبر قوانین کے مطابق ہو۔ غیر استعمال شدہ سالانہ چھٹی کی نقد ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ وہ چھٹیاں جو امپلائیز اویل نہیں کرتے ان کی انکیشمنٹ کی جائے۔ خدمات مکمل ہونے پر گریجویٹی کی لیبر قوانین کے تحت ادائیگی کی جائے، یہ بھی لازم ہے۔ پھر سالانہ چھٹی، بیماری یا میڈیکل چھٹی، اتفاقی چھٹیوں کو لیبر قوانین کے تحت دی جائیں اور ان کے اگینسٹ کوئی کٹوتی نہ ہو۔ پھر آخری جو ہے محفوظ اور صحت مند ماحول مہیا کیا جائے جہاں کام وہ کر رہے ہوں، یعنی جہاں ملازمین کام کرتے ہوں وہ جگہ لیبر قوانین کے تحت انسانی صحت کے مطابق ہو۔ اور یہ ہمارے چیزہ پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم ٹائم ٹو ٹائم آگاہ کرتے رہیں گے، اپنے سوشل میڈیا کو یہ ذرائع بنائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو بھی ہیں، جو ملازمین ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جو پینشنر حضرات ہیں، وہ ہمیں کامنٹس بھیجیں، اپنے کامنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیں یہ تجویز صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو آپ جتنے کامنٹس بھیجیں گے وہ ہم اس کے اندر اس کو ٹریٹ کریں گے تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے۔
تو یہ ایک سلسلہ کی ایک کاوش تھی. تو جہاں تک ہم کوشش کریں گے وہ صرف امپلائیز پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کے لیے رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم جو ہے بہت یوں مظلوم ہے آج کے دور کے اندر. تو یہ ایک ویڈیو تھی. ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا کامنٹس میں اپنی تجاویز ضرور دیں انڈیویجول طور پر. تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کچھ نہ کچھ رزلٹ آئے گا. ادروائز ہم خاموش ہو جائیں گے اور صرف کیا کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارا مقصد، ہمارا سلوگن یہی ہوگا کہ ملازمین کے حقوق کی بات کی جائے اور جو امپلیمنٹ کرانا ہو وہ کرائیں. بس یہ ویڈیو تھی.